أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ ذالک، یہ تمام تر قدرتیں، یعنی انسان کو پہلے نئے سرے سے پیدا کرنا، اور کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک یہ اللہ ہے، هُوَ الْحَقُّ، یہی کیا ہے؟ سچا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام حقیقی طور پر اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تندرست مرد ہو، تندرست عورت ہو، شادی ہوئی ہو، 10-15 سال تک اولاد نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ حقیقی طور پر اللہ ہی کو ساری چیزوں کا علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، انسانوں کے بس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں۔ فرمایا انہ یحیی الموتى، اور بے شک وہی پروردگار زندہ کرتا ہے مردوں کو، یعنی وہ زندہ کرے گا قیامت والے دن بھی، جیسے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب بے جان قسم کا وہ نطفہ ہوتا ہے۔ اب پانی سے کیا زندگی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ ہے، اب وہ انسان بنے گا۔ اگر پہلے انسان اس سے نہ بنے ہوئے ہوں، آپ کسی کو کہیں جی پانی کے قطرے سے انسان بنتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ پانی کا قطرہ ہے، بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس سے انسان کدھر بن سکتا ہے؟ لیکن بنتے ہیں نا، ہر انسان اس حقیقت کو مانتا ہے۔ فرمایا جیسے وہ اللہ پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، ویسے ہی قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، قیامت کا اس بات ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی ایسی چیز ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں جس پر رب قادر نہ ہو، رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت آتِیَةٌ، آنے والی ہے۔ قیامت میں آنا ہے، یہ پتہ نہیں کہ آج آئے گی کل آئے گی، یعنی کتنا وقت ہے اس کے اندر، اس چیز کا علم نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ بس محمد آگے سمجھے اب قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا میرے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی امت نہیں آئے گی، صرف اور صرف اب کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ کی ذات، یبعث، اٹھائے گی، من فی القبور، جو کوئی قبروں کے اندر ہے۔ یاد رکھ لیں کہ قبر صرف اور صرف ایک گڑھے کا نام نہیں۔ انسان جہاں مرے گا، جہاں چلا جائے گا، اس کے لیے وہی قبر ہے۔ کسی کو درندہ کھا گیا، شیر کھا گیا، چیتا کھا گیا، یہ کوئی اور بیڑیا وغیرہ کھا گیا، وہ بیڑیے کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے۔ جو جہاز کے اندر مر گیا، اب اس کا ایک ذرہ بھی آپ کو نہیں ملا، بس جہاں پر اس کے ذرات ہیں وہی اس کے لیے قبر ہے۔ تو یہ قبر صرف ایک گڑھے کا نام نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ اٹھائے گا قبروں سے، اور جہاں جہاں پر جس کے جو ذرات ہوں گے وہ آ کر ملیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ آواز دینے والا آواز دے گا سور پھونکنے کے بعد، ایتھا العظام البالیہ واجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، کہ بوسیدہ ہڈیوں، بوسیدہ فنا ہونے والے جسموں، اٹھو اور دوڑ لگاؤ رب کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور دوڑیں گے سیدھا پروردگار کی بارگاہ میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، من یجادل، جو جگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس روشن کتاب ہے۔
یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کیا کیا، ایک دفعہ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دولت کا نشہ، سرداری کا نشہ، اپنے عہدے کا نشہ، یہ بہت برا نشہ ہوتا ہے، اللہ اس نشے سے سب کو بچائے۔ یہ جب نشہ آ جاتا ہے انسان کو، پھر یہ انسان کو انسان رہنے نہیں دیتا، یہ انسان کو بیڑیا بنا دیتا ہے۔ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کے اوپر جو دولت کا نشہ ہے یہ بہت برا ہے، کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرا ایک مرتبہ ہے، میں ایک سردار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، یہ نشہ بہت برا ہے۔ ابو جہل کو بھی یہی نشہ تھا۔ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبا قسم کی گالیاں دی، ساتھ ایک لونڈی کھڑی تھی، لونڈی نے وہ گالیاں سن لی، سننے کے بعد وہ نکلی تو سامنے سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ آ رہے، آ کر کہنے لگی کہ اے حمزہ، میں ایک لونڈی ہوں، ایک عورت ہوں، میرا راز رکھنا، میری بات کسی کو مت بتانا۔ لیکن ابو جہل، اچھا ابو جہل کے بارے میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کا نام جو اصل تھا عمرو ابن ہشام تھا، اور اس کا جو لقب تھا وہ ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا، یعنی اسے حکمت کا بادشاہ مانا جاتا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ سمجھدار آدمی ہے، عقل اس کی بہت مکمل ہے، لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے رسول کو نہ پہچانے، دین کو نہ پہچانے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ آج تو ہم کہتے ہیں نا، ڈگریوں والوں کو کہتے ہیں جی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن جو قرآن سے اندھا ہے وہ بالکل جاہل ہے، اس کے اندر کوئی علم، کوئی نور، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم صرف اور صرف اصل ہے تو یہ قرآن ہے، اور چیزیں یہ جو سکول کالج کی تعلیم ہے اسے آپ علم نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ایک ہنر ہے۔ انگریزی آپ کو آ جائے گی اور چیزیں آپ کو آ جائیں گی، اس سے آپ اپنی 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ جائیداد وغیرہ اس سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوگی آپ کو یہ تعلیم فائدہ نہیں دے گی، اصل جو تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا تھا؟ ابو جہل، یہ تو جاہلوں کا باپ ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کو گالیاں دی۔ وہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، کچھ کامان تیر وغیرہ ان کے پاس تھے، شکار پیچھے کمر کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ اچھا میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، یعنی یہ غیرت تھی ان کی کہ میرے بھتیجے کو کوئی گالی دے۔ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ فاسق آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہم کہیں جی ہم نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اس وجہ سے اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، نہیں، کبھی کبھی اللہ گنہگار اور فاسق آدمی سے بھی دین کا کام لیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ہزار صحابہ کو قتل کیا اس نے، کئی لاکھوں لوگوں کو اس نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ ایسے مسلح پر آگے کرتا تھا، کوئی غلطی آ گئی سیدھا گردن اڑا دیتا تھا، اسے بھی نشہ تھا، لیکن فاسق گنہگار آدمی تھا۔ اللہ نے دین کا کیا کام لیا کہ آج ہمارے سامنے یہ جتنی بھی زبریں، زیریں، پیشیں، شد، مد، ساری چیز لگی ہوئی ہے قرآن پر، یہ حجاج ابن یوسف نے لگائی۔ تو اللہ کو کسی کی کمی نہیں، آپ نیک لوگ نہیں کرو گے تو اللہ گنہگاروں سے اپنا کام لے لے گا۔ تو حضرت حمزہ جب نکلے نا، جا کر دار الندوہ ان کے مشورے کی جگہ ہوا کرتی تھی، جہاں پر یہ مشرکین سارے جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے، گئے دار الندوہ کے اندر، دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اور کئی کافر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے جا کر کوئی بات نہیں کی، اور 6-7 کمانے اس کے سر کے اوپر ماری، اس کے سر کو زخمی کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے حمزہ پاگل ہو گئے ہو، نہ کوئی بات کرتے ہو نہ کچھ، اور مارے ہی جا رہے ہو، کیوں مارتے ہو ہمارے اس سردار کو؟ کہنے لگے کہ اس نے میرے بھتیجے محمد کو گالیاں دی ہیں، محمد اتنا لاوارث ہے کہ اسے کوئی گالی دے، میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے کہ کیا تو بھی محمد کا ساتھی بن چکا ہے؟ اب وہ غیرت تھی، قومیت کی غیرت تھی، انہوں نے کہا ہاں بن چکا ہوں، جس نے میرا جو کچھ کرنا ہے کرے۔ سیدھے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کیا کیا؟ کلمہ اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اسلام کا۔ تو یہ چیز ہے،
کبھی کبھی اللہ کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں. کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں. آج ہی ہم قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے. یہاں پر اللہ چاہتے تو کسی اور کو لا کر بٹھا سکتے تھے. میرا یا آپ کا محتاج اللہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم آ کر بیٹھے ہیں تو درس قرآن چل رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. نہیں، نہ میرا محتاج ہے اللہ، نہ آپ کا محتاج ہے. یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے ہمیں چنا ہے، لا کر یہاں پر بٹھایا ہے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتا ہے فی اللہ، اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں کیا جھگڑتا ہے کہ محمد برا بلا کہتے ہیں بتوں کو، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہمارے یہ بت ہی ہیں. بغیر علم، بغیر کسی علم کے. یہ علم وہ مراد نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے. یہ وہ علم ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر رکھا گیا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر اچھا یا برا کہہ سکتا ہے. عقل جو تقاضا کرتی ہے یہ وہ والا علم ہے. فرمایا بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے. اب دیکھیں دین اسلام کی جو فطرت ہے، جو طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی بات کو بھی ہم مانیں گے، کس چیز سے مانیں گے؟ قرآن سے. قرآن کے اندر اس کام کا ذکر نہیں. آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف. آیا رسول اللہ نے اس مسئلے کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی حکم نہیں دیا، پھر دیکھیں گے آیا صحابہ نے اس چیز کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے یا نہیں کی، کام کیا ہے اس کو یا نہیں. تین چیزیں بتا دی. فرمایا بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر کسی کتاب کے. کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں سب میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جتنی ہدایت آئی ہے، جتنی پیغمبر آئے ہیں، کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. سب نے کہا ہے زندہ ہونا ہے. اور علم بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہزاروں سالوں سے لوگ آ رہے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، یہ بے فائدہ پیدا ہو رہے ہیں. آخر کوئی نہ کوئی تو مقصد اس چیز کا ہے نا، اس لیے تو اللہ اس کارخانے کو چلا رہے ہیں. تو فرمایا ثانیہ عطفہ، وہ موڑا ہوا ہے، پہلوتہی کی ہوئی ہے. کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے اکڑا ہوا ہے. اللہ اکڑ سے بچائے. لیضل عن سبیل اللہ، کیوں منہ موڑا ہوا ہے؟ تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے لوگوں کو. ابو جہل اور یہ جتنے کافر تھے، ان کا یہ کام تھا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیا کرتے تھے؟ اور روکتے تھے. یاد رکھیں، ایک ہے انسان خود نیک عمل نہ کرے، یہ گنہگار ہے، کسی وقت بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. ایک ہے کہ خود نیک کام نہ کرے، دوسرے کو بھی نیک کام سے روکے. خود نیک کام نہیں کر رہا لیکن دوسروں کو بھی نیک کام کرنے سے روک رہا ہے، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو اللہ توبہ بھی نصیب نہیں کرتے. آپ سے ایک دین کا کام نہیں ہو رہا، آپ اپنی کمزوری سمجھے اسے، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی دین کے کسی کام کے اندر بھی رکاوٹ مت بنے. جو کام ہو رہا ہے اس کام کو ہونے دیں. اور فرمایا لہو فی الدنیا، اچھا جو شخص دین کے آڑ میں آ جاتا ہے، دین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیں اللہ دنیا کے اندر اسے رسوا کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر رسوا ہوئے مر جائے. اللہ رسوا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، کرنے کے بعد اسے موت دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لہو فی الدنیا، ایسے شخص کے لیے دنیا کے اندر خزی، رسوائی ہی رسوائی ہے. پھر کیسی رسوائی ہوئی؟ نہ اللہ رسوا کرنے والا ہے. وہ ابو جہل آیا کس طرح تھا؟ تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا. لڑکیاں، شراب، بینڈ باجے، ساری چیزیں لے کر آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ادھر بدر کے میدان کے اندر بیٹھوں گا 3 دن تک، شراب، کباب، لڑکیاں، لونڈیاں، یہ ساری چیزیں چلیں گی. اس کے بعد محمد کو ختم کرنے کے بعد بدر کا میدان چھوڑوں گا. ایسی سوچ لے کر وہ آیا تھا، اور جب مرا تو کتے کی طرح گھسیٹا جا رہا تھا.
یہ رسوائی نہیں ہے دنیا کے اندر، رسوائی اس سے بڑی کیا ہوگی؟ تو فرمایا لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ، ہم چکھائیں گے اسے یوم القیامت، قیامت والے دن، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ اور جلانے والے عذاب کی کیفیت 5ویں سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس آگ کی خاصیت یہ ہوگی وہ جلائے گی بھی اور بنائے گی بھی۔ ادھر سے انسان جلے گا، جل کر خاک ہوگا، ختم ہوگا، فوراً تیار ہو جائے گا۔ یہ اس آگ کی خاصیت ہوگی، اور چھٹکارا عذاب سے نہیں ہوگا۔ ذالک بما قدمت یداک، اس وجہ سے ہوں گی کہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ آج جو تجھے عذاب دیا جا رہا ہے نا، وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ تو نے دنیا کے اندر جو عمل کیے ہیں، جو کچھ آگے بھیجا ہے، ان کی وجہ سے۔ یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے یہ صرف اور صرف دار الاعمال ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ جو کچھ یہاں پر کریں گے آگے جائے گا، ہو نہیں سکتا کہ وہ آگے جائے نا، آگے وہ جائے گا۔ اچھا عمل ہے تب بھی جائے گا، برا عمل ہے تب بھی جائے گا، اور جیسا یہاں پر ہم اعمال جیسے کریں گے ویسا ہمارے ساتھ وہاں پر سلوک ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور شان یہ کہ اللہ کی جو ذات ہے، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات البندوں پر ظلم نہیں کرتی۔ اللہ ظلم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہر ایک کے ساتھ برابر سرابر معاملہ اللہ کریں گے، کسی نیک آدمی کی نیکیوں کو کم نہیں کریں گے، اور کسی ظالم آدمی کی برائیوں کے اوپر زیادہ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جتنا ہے اسی کے ساتھ اللہ معاملہ کریں گے۔